آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور انتہائی غیر معمولی فیصلے میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں یا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست مسترد کر دی. یعنی اب سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کرنے والے پی ٹی آئی کے 86 ارکان کو خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں نہیں مل سکیں گی. آج 4-1 سے دیے گئے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی اور پارٹی فہرست کی ابتدا میں فراہمی میں ناکامی کے باعث سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب قومی اسمبلی کی 23 مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ بھی دے دیا ہے. اس کے علاوہ 56 مخصوص نشستیں صوبائی اسمبلیز میں بھی دیگر جماعتوں کو الاٹ کر دی جائیں گی. اگر یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی تو جماعت کے طور پہ ان کے ارکان کی قومی اسمبلی میں تعداد سخت سے زیادہ ہو جاتی. الیکشن کمیشن نے 28 فروری کو اپنا محفوظ فیصلہ آج سنایا ہے، اور اب یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب ہو چکا ہے. باز شریف حلف اٹھا چکے ہیں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے، انہوں نے بھی اپنے عہدے سنبھال لیے ہیں. آج فیصلے کے خلاف سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر نے سپریم کورٹ سے کرنے کا اعلان کیا. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد صدارتی اور سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں، کیونکہ اگر ہمیں مخصوص نشستیں اعلیٰ عدلیہ سے مل جاتی ہیں تو صدر اور سینٹ کا انتخاب صفر ہو جائے گا. 28 فروری کو الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف کے وکلاء نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے مخصوص نشستیں جیتنے والی جماعتوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ناقدین کے مطابق 8 فروری کے الیکشن کو متنازع بنانے میں الیکشن کمیشن کی نااہلی عیاں تھی، اور اب انتخابات کے بعد بھی الیکشن کمیشن کی کارکردگی حیران کن ہے. خاص طور پر پی ٹی آئی کے معاملات میں تو الیکشن کمیشن کا جانبدارانہ رویہ چھپائے نہیں چھپ رہا ہے. تو یہ عوام مشکوک الیکشنز کے بعد اب مشکوک پر الیکشن کمیشن وقت رہے ہیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور پاکستان کے سینئر قانون دان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب عابد زبیری. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ آج تقریباً ایک ہفتے کے انتظار کے بعد بالآخر ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو، پی ٹی آئی کو کسی بھی حیثیت کے اندر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. یہ ڈیوسٹیٹنگ بلو ہے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ اگر یہ سیٹس ہو جاتی ان کے ساتھ تو یہ پھر سب سے بڑی مسلمہ سب سے بڑی پارٹی ہو جاتی. تو اب آپشنز کیا ہیں؟ ویسے تو جسٹس عیسیٰ نے، قاضی چیف جسٹس صاحب نے جب یہ الیکشن سمبل کا کیس وہ سن رہے تھے، اس معاملے کو بڑا خصوصیت سے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو آپ ہمارے پاس لیں گے. مگر بہرحال نقصان تو بہت ہو چکا ہے اب اس حوالے سے. رحمان الرحیم. دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے جو بھی کہا وہ ایک آبزرویشن تھی ان کی، لیکن نیچرلی جو بھی کیس کریں گے یا آئے گا، پہلے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں یا ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اس کو اپنے میرٹس پہ دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. ایشو یہی ہے کہ آپ دیکھیں یہ سارا ایک تسلسل ہے جو الیکشن کمیشن نے ایک ان کے، آپ کو بتایا، آپ نے بھی بہت کچھ لکھا، ہم پڑھتے رہے آپ کے ٹویٹر پہ کہ جی یہ الیکشن جو کمیشن ہے، یہ سب سے پہلے الیکشن پری پول ریگنگ ہوئی اس میں، اور یہ بعد میں الیکشن فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرانے میں بالکل فیل ہو گیا. اور پھر آپ نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں تھے اور پروگرامز میں ہر کسی نے، زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ ان کو سیٹیں نہیں دینی تھی، کیونکہ دیکھیں جب بلے کا ان سے سمبل لیا گیا اس کے پیچھے پوری ایک سٹوری تھی کہ بلے کا سمبل لینے سے یہ ہوا کہ نیچرلی وہ جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. تو اس میں یہ بہت باتیں ہوئیں، آپ نے بھی لکھا اس کے اوپر بہت کچھ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک منڈی لگ جائے کہ بک جائیں وہ لوگ، لیکن دیکھا وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن مین اب ریزرو سیٹس کا، ریزرو سیٹس میں جو بات ہے، دیکھیے جو بات تھی اس میں یہ تھا کہ کیا انٹائٹلڈ ہیں یا نہیں. اب انہوں نے ایک سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، وہ ایک ایشو اٹھا جو آپ نے بھی پچھلی دفعہ بات کی اس کے اوپر کہ کیا ان کی وہ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے آئے، کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی، اب وہ کہہ رہے تھے پارلیمنٹری پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے تو ہیں وہ حامد رضا صاحب تو ہیں، انہوں نے اس کو جوائن کر لیا تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی اور ان کا ایک حق ہو گیا ریزرو سیٹس کے اوپر. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اب انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے، مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی الیکشن کمیشن کے فیصلے سے، کیونکہ یہ پورا تسلسل ہے، جن کے پاس مینڈیٹ نہیں وہ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، تو یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن نیچرلی اب ان کو آج انہوں نے اوتھ بھی لے لیا، کراچی میں جو ہوا آپ کے سامنے، میرے سامنے، پورے ملک میں جو ہوا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب ان سے سیٹیں لے لی، لیکن چلیں وہ سیٹیں آپ نے لے لی ان سے، لیکن لا کے اوپر دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر ایک نوٹ ہے، ڈسینٹنگ نوٹ بھروانا صاحب کا جو الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے بڑی صحیح بات کہی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے آپ ان کو
وہ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ ان کو سنی اتحاد کونسل کو یہ حقدار نہیں ہے ان سیٹوں کے، یہ جو ریزرو سیٹس ہیں، لیکن باقی پارٹیوں میں لا یہ کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ان پہ شامل ہوں گے اس کو ملا کے ان کا حق بنے گا پارٹی پہ، تو نیچرلی وہ حق جو ہے وہ ان کی جتنی ان کی اسٹرینتھ ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سیٹیں ان کو سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی کو ملنی لیکن وہ باقی پارٹیوں اس پہ حق نہیں تھا ان کا کہ ان کو دے دی جائیں. لیکن یہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ جو یہ الیکشن کمشنر صاحب اور باقی الیکشن کمیشن ہے وہ فیصلہ یہی کرے گا، ان سے سیٹیں فارورڈ لکنگ عابد زبیری صاحب، فارورڈ لکنگ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اگر ظاہر ہے کہ یہ ہائی کورٹ وغیرہ سے جائے گا تو پھر پورا ہائی کورٹ کا پروسیس ہے، پھر سپریم کورٹ، تو آپ نے ابتدا کی یہ آپشن اوپن ہے کہ یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلے جائیں اس کو لے کے، اور جو لیگل اس سلسلے میں آپشنز ہیں اس میں یہ اویلیبل آپشن ہے کہ ڈائریکٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ناک کرے؟ سمجھتا ہوں بالکل ہے، 184(3) کی بالکل پٹیشن بنتی ہے، اور سپریم کورٹ کو آپ فرما بھی رہے تھے، چیف جسٹس صاحب نے یہ ان کو آبزرویشن بھی دی تھی، وہ آپ نے سنوائی بھی تھی ٹی وی کے اوپر، آپ نے ان کی وہ کلپ بھی چلی کہ جی اگر کوئی اس طرح کا ایشو آئے گا تو آپ ہمارے پاس آ جائیے گا. نہیں جی، ان کو ٹرائی تو کرنا چاہیے، میکسیمم ہائی کورٹ سپریم کورٹ مڑ کے کہہ سکتا ہے نہیں جی پہلے آپ ہائی کورٹ ہو کے آئیں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، تو اس میں بالکل ایک 184(3) میں آرٹیکل میں ان کو کوشش کرنی چاہیے سپریم کورٹ میں جائے اور فوراً سٹے لینا چاہیے کہ جی یہ جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو یہ سیٹیں ان پارٹیوں میں تقسیم نہ کی جائیں. تو اب یہ ان کے اوپر ہے، ان کے وکلا کے اوپر ہے کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن نیچرلی اس کا چیلنج وہیں ہوگا. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کورٹ بھی مڑ کے اس کو ہولڈ کرتی ہے یا اس فیصلے